الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین، منہج سلف کی بے شمار خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ کتاب و سنت کے اندر جو نصوص وارد ہیں ان نصوص میں محکم نصوص کی اتباع کرتے ہیں، متشابہ کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ ان متشابہ نصوص کو محکم نصوص کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان متشابہ نصوص کی تفسیر محکم نصوص کی روشنی میں کرتے ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑتے۔ قرآن کریم کے اندر خود اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو آیتیں نازل کی ہیں ان میں سے بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض متشابہ ہیں۔ چنانچہ سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم نازل کیا ہے اس کے اندر بعض آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں اور بعض آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، لیکن محکم آیتوں کی اتباع کرنا ہمارا شیوا ہونا چاہیے، خود اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے، اور متشابہ کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، خود اللہ رب العالمین نے ہی ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھیں۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اس کی واضح اور صریح دلیل کتاب و سنت کے اندر ایک دو نہیں بے شمار موجود ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 7 جگہوں پر فرمایا الرحمن علی العرش استوى، 6 جگہوں پر کہا ثم استوى علی العرش، کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العالمین نے معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان کے اوپر بلایا۔ اگر اللہ رب العالمین ہر جگہ ہوتے تو اللہ کے رسول کو 7ویں آسمان کے اوپر بلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ کوئی چیز اوپر سے نیچے آئے تو اسے اترنا کہتے ہیں، نیچے سے اوپر جائے تو کوئی اسے اترنا نہیں کہتے، چڑھنا کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ بل رفعہ اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے جا رہے ہیں، قرآن کریم اتارا جا رہا ہے، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے یا اللہ رب العالمین اوپر ہے عرش کے اوپر؟ ایک دو نہیں بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اسی طرح علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر کتاب و سنت کے نصوص کو جمع کیا جائے اس مسئلے میں کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے تو ان کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ ہوگی۔ ان تمام سینکڑوں نصوص کو ایک طرف یہ اہل بدعت چھوڑ دیتے ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، واضح اور صریح نصوص کی موجودگی میں متشابہ آیتوں کو تلاشتے ہیں اور انہیں لے اڑتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے۔ جیسے ان تمام نصوص کو پس پشت ڈال کر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں رہو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو کیا اس آیت کے اندر اس بات کی دلیل موجود ہے کہ اللہ رب العالمین ساتھ ہوتے، اس کا مطلب کہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ یہ آیت بالکل بھی اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ اللہ رب العالمین عرش پر نہیں، ہر جگہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، حالانکہ آپ پائیں گے جو محققین مفسرین ہیں، جیسے کہ تفسیر ابن کثیر کو آپ اٹھائیں، پائیں گے کہ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت فرشتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں نہیں ہے۔ یعنی
اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ان فرشتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں دائیں اور بائیں، اور اس کے ہر عمل کو نوٹ کرتے ہیں، اور خود آیت کا سیاق بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ تو یہ آگے والی آیت اس آیت کا معنی خود بیان کر دیتی ہے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ آیت فرشتوں کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے بارے میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں سے قریب ہے، اس کے بارے میں دوسری دلیلیں موجود ہیں، لیکن قریب ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین عرش پر ہونے کے باوجود بھی اپنے نیک بندوں سے قریب ہے۔ تو قربت کا معنی یہاں پر نصرت اور تائید کے ساتھ، علم کے ساتھ قربت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو بے شمار واضح نصوص کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے پڑنا اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک دوسری مثال سے سمجھیں، اور شہداء کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں تم مردے نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ بے شمار دلائل کو پسے پش ڈال کر اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شہداء اپنی قبروں میں دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہیں، ان کی دنیاوی زندگی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ بہت سارے لوگ ان کے لیے لفظ موت کا استعمال کرنا توہین سمجھتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کی طرح انہیں زندہ سمجھتے ہیں، اور ان سے حاجت روائی کو جائز سمجھتے ہیں۔ جس طرح دنیا کے اندر اگر کوئی شخص زندہ ہو تو اس سے کوئی چیز ہم مانگ سکتے ہیں، اسی طریقے سے ان شہداء اور پھر عموم کے ساتھ بزرگان دین جتنے بھی گزر چکے، ان کی قبروں پر جا کر ان سے فریاد رسی کرنا، ان سے کسی چیز کو طلب کرنا، یہ جائز سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہم کیا کہیں گے؟ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اگر شہداء کو آپ زندہ سمجھتے ہیں تو پہلے یہ تسلیم تو کریں کہ وہ قتل کیے گئے ہیں، ان کی دنیاوی زندگی ختم ہوئی ہے۔ اب جو زندگی ہے وہ برزخ کی زندگی ہے، اور اس زندگی کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ اس زندگی کے بارے میں تم کچھ بھی نہیں شعور کر سکتے ہو، نہیں جان سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے صاف طور پر قرآن کے اندر بیان کیا، إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، کہ آپ مردے کو نہیں سنا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے صاف طور پر کہا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں کے اندر ہے انہیں آپ نہیں سنا سکتے۔ تو اس بارے میں واضح نصوص کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے پڑنا یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، جو محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ محکم آیتوں کی اتباع کرتے ہیں، اور متشابہ جو نصوص ہیں انہیں محکم آیتوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام خصوصیات کو قبول کرنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔